بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ میں دو زمینی جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک شداد کی جنت جسے باغ ارم کہا جاتا ہے، اور دوسری جنت جس کا بانی ایران کا ایک پر اسرار اور پر فریب شخص جس کا نام حسن بن صباح تھا۔ یہ حسن بن صباح کون تھا اور اس نے کس مقصد کے لیے اور کیسے جنت بنائی؟ حشیشین کون تھے اور ان سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ میں ہوں اسرار بھٹی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب سلاطین سلجوق اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مشہور امام موافق کی درسگاہ نے عالمی شہرت پائی۔ امام موافق کی درسگاہ سے تعلیم پانے والے بہت سے لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس مدرسے میں 3 طلباء کی دوستی قابل رشک سمجھی جاتی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک تھا۔ ان میں 2 ہم نام تھے، ایک کا نام حسن توسا، دوسرے کا نام حسن بن صباح اور تیسرے کا نام عمر تھا، جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنی علمی دھاک اس طرح بٹھائی کہ آج تک اس کی علمی باتوں کو لوگ بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ عمر خیام وقت کا بہترین شاعر اور علم دان بنا، جس کی تخلیق اور علمی تدبر سے آنے والے زمانے سیراب ہوتے رہے۔ حسن توسا، جنہیں تاریخ نظام الملک خواجہ حسن توسا کے نام سے جانتی ہے، اس نے بھی علم و دانش اور تدبر کے باعث سلجوق سلطنت میں جگہ بنائی اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ سلجوق سلطنت نے ہی انہیں نظام الملک کا خطاب دیا تھا اور سلطنت کا کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج بھی اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے۔ تیسرا کردار حسن بن صباح، جس کا پورا نام حسن بن علی بن محمد صباح الحمیری تھا، جس نے نہ صرف تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنی ذہنی اور ابلیسی کمالات کی ایسی تاریخ رقم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا نام سن کر کانپتی رہیں۔ ایسا کردار جس پر وقت کے بادشاہ بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے۔ جو بھی حکمران اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتا، اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ ناظرین کرام، حسن بن صباح کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں چیدہ واقعات سے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسن بن صباح شروع سے ہی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سنی مسلم ظاہر کرتا رہا، مگر بعد میں اس نے اپنے ہی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام ظاہر کر کے مذہب اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگا۔ اس نے تاول اپنے آپ کو اہل اسلام ظاہر کیا اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرتا رہا۔ ہپناٹزم کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے حسن بن صباح نے ہی کیا تھا۔ اس نے مشہور زمانہ قلعہ الموت، جو کہ ایران میں ہے، وہاں اپنی حکمرانی قائم کی۔ یہیں پر مشہور زمانہ اور بدنام جنت قائم کی گئی، جہاں حسن بن صباح نے 35 برس تک حکومت کی اور 90 برس کی عمر میں طبعی موت مرا، کیونکہ کسی کو بھی اس کے قلعے کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حسن بن صباح کو انسانی نفسیات، علم نجوم اور علم سحر پر عبور حاصل تھا۔ اس نے فدائیوں کی ایک ایسی جماعت بنائی جو دشمن تو کیا، حسن بن صباح کے ایک اشارے پر اپنے سینے میں خنجر اتارنے پر بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ حسن بن صباح کی سب سے بڑی کامیابی اس کے فدائی ہی تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے۔ حشیش عربی زبان میں بھنگ کو کہتے ہیں۔ حشیش اور پرکش لڑکیاں اس فرقے کی روحانی غذا تھیں۔ حسن بن صباح کی جنت میں یہی 2 چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ ناظرین کرام، جتنی بھی بھیانک اور دردناک وارداتیں حسن بن صباح نے کروائیں، وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایران کے پہاڑوں میں قلعہ الموت جیسے مشکل مقام پر حسن بن صباح نے خنجر بردار فدائی تیار کی اور بے بنا قتل و غارت کی۔ قلعہ الموت میں جنت قرار دیے جانے والا مقام ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا اور اس نے خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرتے ہوئے جنت کا ماحول قائم کیا۔ اس نے جنت میں دودھ، شہد اور صاف پانی کے چشمے بنائے۔ جس جگہ یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ سرسبز و شاداب مناظر کسی شخص کا دل موہ لینے کے لیے کافی تھے۔ جنتی حوروں جیسی لڑکیاں پوری دنیا سے اکٹھی کر کے یہاں لائی جاتی تھیں۔ نوجوان لڑکوں کو حشیش کے نشے کے زیر اثر مدہوش کر کے لایا جاتا اور تاثر یہ دیا جاتا کہ یہ عارضی مدت کے لیے جنت میں آئے ہیں، لیکن جنت میں رہنے کے لیے انہیں حسن بن صباح کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح انہیں فدائی بنا کر بہت سے افراد کو خنجر سے قتل کرنے کے مشن پر بھیج دیا جاتا۔
نوجوان لڑکے جو کہ ایک رات جنت کے مزے لوٹ چکے ہوتے تھے، خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اور ان کے دل فریب اشارے ان کی آنکھوں میں مچلنے لگ گئے، تو یہ نوجوان لڑکے اپنے شیخ یعنی حسن بن صبا کی ہدایت پر عمل کرتے تاکہ دوبارہ جنت میں داخل ہو کر حوروں کے مزے لوٹ سکیں۔ حسن بن صبا نے اپنے لیے شیخ الجبل کا لقب منتخب کیا تھا، یعنی پہاڑوں کا بزرگ یا آقا۔ اس نے اپنے فدائیوں کے ذریعے اتنی مشہور شخصیات کا قتل کرایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حسن بن صبا نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کیا اور صلیبیوں کے اشارے پر 3 مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر جان لیوا حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے تینوں دفعہ یہ حملہ ناکام ثابت ہوا۔ جب حسن بن صبا کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوق سلطنت کے سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کو حسن بن صبا کی طرف بھیجا گیا اور پیغام دیا کہ خود کو سلجوق سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ ہم اس کے قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ قاصد نے پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صبا کو سنایا تو حسن بن صبا نے کہا کہ میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ حسن بن صبا نے قاصد کو کہا کہ حسن دوسرا نظام الملک کو جا کر کہنا کہ دوستی کی خاطر میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا اور میں تمہاری فوج کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب قاصد جانے لگا تو حسن بن صبا نے اسے روک لیا اور کہا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ حسن بن صبا نے اپنے کچھ فدائیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ خنجر اپنے سینے میں اتار لو۔ سب نے یا شیخ الجبل کا نعرہ لگایا اور خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیے۔ پھر اس نے اپنے چند فدائیوں کو حکم دیا کہ بلندی سے سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ فدائیوں نے بے دریغ بلندی سے سر کے بل چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے حسن بن صبا کی جنت میں جانا چاہتے تھے، جہاں وہ ایک رات حسین اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جنت کے مزے لوٹ چکے تھے۔ سلطان ملک شاہ کے قاصد نے تمام واقعات سلطان اور وزیر نظام الملک کو بتائے تو وزیر نظام الملک نے جذبہ ایمانی کے تحت سلطان کو فوراً لشکر کشی کا مشورہ دے دیا، جسے سلطان ملک شاہ نے قبول کرتے ہوئے قلعہ الموت پر لشکر کشی کے لیے لشکر روانہ کر دیا، مگر یہ عظیم الشان لشکر کسی بنا پر راستے سے ہی واپس آ گیا۔ بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہوتا تھا۔ فدائی کسی نہ کسی طرح مطلوبہ ہدف تک پہنچ جاتا اور اسے قتل کرنے کے بعد ایک بلند نعرہ لگاتا، یا شیخ الجبل تیرے نام، اور اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیتا۔ ایسے ہی حسن بن صبا نے وقت کی اعلیٰ شخصیات اور علماء کرام کا قتل کروایا، حتیٰ کہ اپنے آخری دور میں فدائی باقاعدہ کرائے کے قاتل بن گئے۔ فدائی کھلے عام دن دہاڑے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قریب و جوار کے بادشاہ بھی فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ حسن بن صبا نے ایک طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد ایک بزرگ اس کا جانشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو اس پر بہت غصہ آیا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبل رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا اور اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ شیطان کون تھا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسان سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ شیطان کے ماں باپ کون تھے اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ میں ہوں اسرار بھٹی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری ناری مخلوق یعنی جنات، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔
جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمون جن کو زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ سمون نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی۔ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں جنات کے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس وجہ سے ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ناظرین کرام، جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیغ تھا۔ یہ دونوں بہت قدآور اور بہادر تھے۔ چلیپا جن کی شکل ببر شیر کی طرح تھی، جبکہ تبلیغ کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تبلیغ کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح دراز قدر اور بہادر تھا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر جنات ہی جنات تھے۔ زیادہ تر جنات شریر تھے اور وہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے زمین پر اترے اور جنوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو۔ جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیغ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے غالب آئے اور بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمان پر لے گئے تو عزازیل بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی اچھے سے تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی، جس سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا اور عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کا انکار کرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھ کر عزازیل 20,000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی نعمت سے نوازا، وہ بندہ ایک دن میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اس پر عزازیل نے کہا، اے رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے، جس کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی اکٹھی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرمایا تو 40,000 سال تک اس میں جان نہ ڈالی۔ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتے، اور جب عزازیل آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو نفرت سے دیکھتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔
جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ زمین پر جا کر تیری نافرمانی کرے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے اپنے بغض و تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر عزازیل نے تکبر اور غرور میں کہا اے رب العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو علم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر شیطان مردود لکھا تھا وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس پر شیطان مردود نے کہا اے رب العالمین میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت لازوال ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ ناظرین اکرام اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔ معزز ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں ذاکر اسرا اردو۔ ناظرین اکرام آج میں آپ کو دو ایسے انسانوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بدبخت ترین انسان کہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین اکرام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے لوگوں میں سب سے بدبخت لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا دو انسان بدبخت ترین ہیں، ایک وہ گورا چٹا سمودی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا بدبخت وہ انسان ہوگا جو تجھ پر وار کرے گا۔ اے علی وہ تیرے سر پر وار کرے گا اور تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام قوم سمود وہ قوم ہے جس پر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ ایک دن قوم سمود ایک جگہ اکٹھی تھی، حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا۔ قوم سمود نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اگر تم سامنے والی چٹان سے ایک باری برکم اونٹنی جو حاملہ بھی ہو اور فلاں فلاں اوصاف کی مالک ہو نکال دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے کہا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم میری رسالت کی تصدیق کر دو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور دعا فرمائی کہ یا رب ان کا مطالبہ پورا فرما۔ دعا پوری ہوئی، اللہ نے چٹان کو حکم دیا کہ ایسی بھاری برکم اور حاملہ اونٹنی نکالے جس کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی تو سمود کے لوگ اس پر بہت حیران ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے۔ انکار کرنے والوں میں ان کا ایک رئیس قدار بن سالف بن جندہ بھی تھا اور یہی وہ پہلا بدبخت انسان بھی تھا۔ ناظرین اکرام یہ اونٹنی دراصل ایک امتحان تھی اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جس دن اونٹنی گھاٹ سے پانی پیے گی اس دن کوئی انسان گھاٹ سے پانی نہیں پیے گا، یعنی ایک دن اونٹنی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ پانی پی سکیں گے۔ قدار بن سالف نے اپنی قوم کے کافروں کو کہا کہ اگر ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں تو اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گئے
یہ اونٹنی گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئی تو اس پر حملہ کر دیا۔ اونٹنی کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ قدار بن سالف نے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور انسانی زبان میں اللہ سے پوچھا کہ یا رب میری ماں کہاں گئی، اور اس کے بعد وہ چٹان میں غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی بیان ہے کہ ان کافروں نے اونٹنی کے بچے کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ اونٹنی اور اس کے بچے کو ایذا نہ پہنچائیں، پر یہ کافر باز نہ آئے اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اور قدار بن سالف بن جندہ دنیا اور آخرت کا بدبخت ترین انسان ٹھہرائے گا۔ ناظرین اکرام، دوسرا بدبخت انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم المرادی تھا، جسے ابن ملجم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور بعد میں خارجی ہو گیا۔ اس نے 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں فجر کے وقت امامت کے دوران حضرت علی پر زہر آلود تلوار سے وار کیا اور یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں نہ رہا تو اسے زیادہ تکلیف مت دینا اور اسے ایک ہی وار میں قتل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور بعد میں اس ملعون کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تلوار کی ایک ہی وار سے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔